گڈ بائی مسٹر چپس، اس کا تیسرا چیپٹر جو ہے اس کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو دوسرے چیپٹر کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مسٹر چپس جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ایک پارٹی جو ہے اس کو ارینج کیا گیا ہے بروک فیلڈ کے اندر، اور ان کو ایک رائٹنگ ڈیسک، ایک کلاک اور چیک وغیرہ جو ہے یہ چیزیں دی گئی ہیں۔ اور اس میں ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آفٹر ریٹائرمنٹ جو ہے مسٹر چپس کی کیا مصروفیت ہے۔ آفٹر ریٹائرمنٹ مسٹر چپس جو ہے یہ مسز وکٹ کے گھر میں چلا گیا، جو کہ سڑک پار کرنے کے بعد جو ہے وہ گھر واقع ہے۔ اور مسز وکٹ یہ بروک فیلڈ میں کام کرتی تھی۔ شی واز دا انچارج آف دا لائنن روم، یہ لائنن روم کی انچارج تھی۔ تو مسٹر چپس جو ہے وہاں پر ایز اے پیئنگ گیسٹ جو ہے وہ اسٹے کر رہا ہے۔ اب مسز وکٹ کا جو گھر تھا وہ اگلی تھا، بدصورت تھا، لیکن پریٹینشس، نمود و نمائش، دکھاوے والا گھر تھا۔ اور مسٹر چپس کو جو اس نے روم دیا تھا رہنے کے لیے، تو مسٹر چپس نے اس کو اپنے سکالرلی ٹیسٹ کے مطابق جو ہے، ایک عالمانہ ذوق کے مطابق جو ہے اس کو سجائے ہوئے تھا۔ اس کے اندر اس نے ایزی چیئر بھی رکھی ہوئی تھی، بک شیلز بھی تھیں، اور اس کے علاوہ مینٹل پیس بھی تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، جس طرح سے سپورٹنگ ٹرافیز ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اس نے ایک ٹرکی کارپٹ بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ دا پکچرز آف دا ایکروپولس اینڈ فورم، ایکروپولس اور فورم کی کچھ تصویریں تھیں جو اس نے دیواروں وغیرہ پر لگائی ہوئی تھی۔ اچھا، پھر مسٹر چپس کی یہ عادت تھی کہ جب موسم خوشگوار ہوتا، مائلڈ ویدر ہوتا، مائلڈ سیزن، تو یہ گھر سے باہر نکلتا اور بروک فیلڈ میں چکر لگاتا، وہاں جو پلے گراؤنڈ ہوتے ہیں ان میں گھومتا پھرتا، اور جو اسٹوڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان سے ملاقاتیں کرتا، ان کے ساتھ گپ شپ وغیرہ کرتا، ان کے ساتھ سمائل پاس کرتا، اسی طرح سے ان کے ساتھ وقت گزارتا۔ اور جو نیو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو ان کو وہ انوائٹ کرتا گھر پر، ان کو بلا لیتا، پھر ان کو جو ہے چائے وغیرہ پلاتا، والنٹ کیک کھلاتا، اور اس کے علاوہ کرمپٹ کھلاتا۔ تو اسٹوڈنٹ کی جو ہے یہ بڑی احتیاط کرتا تھا۔ اسی طرح سے ایک لڑکا تھا برینکسم، تو وہ مسٹر چپس کے ہاں دعوت پر آیا ہوا تھا۔ تو مسٹر چپس نے اس کو دعوت، کھانا کھلایا، چائے وغیرہ پلائی، اور پھر اس کے پاس اس سے یہ پوچھا کہ آپ کا کوئی پہلے کوئی ریلیٹیو، کوئی رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دار بروک فیلڈ میں پڑھ کر گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایک چچا تھا کولنگ ووڈ، تو وہ جو ہے وہ بروک فیلڈ میں پڑھ کے گیا تھا۔ تو اب وہ میجر کولنگ ووڈ بن چکا تھا، اور وہ ایجپٹ کے اندر جو ہے وہ جنگ میں مارا گیا تھا، اور اس کو DSO ڈسٹنگوشڈ سروس آفیسر کا میڈل بھی ملا تھا۔ اور مسٹر چپس جو ہے وہ مسز وکٹ سے کہتا ہے کہ تمہیں وہ یاد ہے وہ لڑکا کہ جب وہ جمنیزیم کی روف پر چڑھ گیا بال اٹھانے کے لیے گٹر میں سے، تو میں نے اس کی خوب پٹائی لگائی، اس کی تھریش کی، کہ اس طرح سے تمہاری گردن جو تھی وہ ٹوٹ سکتی تھی۔ تو بہرحال یہ واقعات پیش کرتا رہا، اور جب مسٹر چپس سے کچھ اسٹوڈنٹ جب جانے لگے، اٹھ کر روانہ ہونے لگے، تو مسٹر چپس نے ان اسٹوڈنٹ نے مسٹر چپس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، کوائٹ اے ٹپیکل بیچلر۔ یہ بات انہوں نے غلط کہی، حالانکہ مسٹر چپس جو تھا یہ بیچلر نہیں تھا، اس کی شادی ہوئی تھی کیتھرین برج کے ساتھ، جو کہ آگے ہم جو ہیں اس کو ڈسکس کریں گے آنے والے چیپٹر میں۔ تو ہم تھوڑا اس کے کویشچن آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ ہاؤ ڈیڈ مسٹر چپس سرو، ٹریٹ یا انٹرٹین ہز اسٹوڈنٹس، وزٹرز، گیسٹ ایٹ مسز وکٹس ہاؤس؟ اب مسز وکٹ کے گھر میں جو اسٹوڈنٹس وغیرہ یا جو مہمان وغیرہ جو آتے تھے،
مسٹر چپس کو ملنے، تو مسٹر چپس جو ہے کس طرح سے ان کو انٹرٹین کرتا تھا. یہ جو ہے آپ he entertained his guest with his walnut cake، ان کو والنٹ کیک کھلاتا، ٹرمپٹس کھلاتا، چائے وغیرہ پلاتا. اس طرح سے جو ہے یہ اپنے اسٹوڈنٹ کو انٹرٹین کرتا. اچھا، پھر جو ہے کویشچن یہ ہے کہ واٹ ٹائپس آف بکس ڈیڈ مسٹر چپس ریڈ. مسٹر چپس جو ہے وہ کس قسم کی کتابیں پڑھتا تھا. مسٹر چپس جو ہے دا ٹائم میگزین یہ بھی پڑھتا تھا، اور اس کے علاوہ زینوفون، ورجل وغیرہ جیسے رائٹر کو بھی پڑھتا تھا. اس کے علاوہ جو ہے ڈیٹیکٹیو ناول جو ہیں، خاص طور پر ڈاکٹر تھارن ڈائک اور انسپیکٹر فرینچ جیسے جو رائٹر ہیں، ان کے ڈیٹیکٹیو ناولز وغیرہ بھی پڑھتا تھا. پھر ہے واٹ ٹائپ آف لائف ڈیڈ مسٹر چپس لیڈ آفٹر ہز ریٹائرمنٹ. اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے مسٹر چپس جو ہے وہ کس طرح کی زندگی گزارتا تھا. اس کی جو لائف تھی آفٹر ریٹائرمنٹ وہ بہت زیادہ پیسفل تھی، اور کیونکہ وہ اکیلا تھا اور اس کی پینشن جو تھی، ہیز پینشن واز سفیشینٹ، تو اس طرح سے اس کی لائف جو تھی وہ پیسفل تھی. پھر ہے ہو واز کالنگ ووڈ. کالنگ ووڈ کون تھا؟ کالنگ ووڈ جو تھا یہ اصل میں برینکسم کا انکل تھا. تو یہ مسٹر چپس کا اسٹوڈنٹ تھا. ایک دفعہ بال گری تھی گٹر میں، تو یہ جمنیزیم کی روف پر چڑھ گیا تھا بال کو اٹھانے کے لیے. تو مسٹر چپس نے اس کو تھریش کیا تھا، اس کی پٹائی لگائی تھی، اس کی دھرانچ نکالی تھی. تو یہ جو لڑکا تھا بالآخر یہ آرمی میں گیا، میجر بنا، اور ایجپٹ کے اندر جنگ میں مارا گیا، اور اس کو DSO ڈسٹنگوش سروس آفیسر کا میڈل جو ہے اس کو ریسیو ہوا تھا. پھر ہے واٹ واز مسٹر چپس فائنانشیل کنڈیشن. مسٹر چپس جو ہے اس کی فائنانشیل مالی جو ہے کنڈیشن، صورتحال کس طرح کی تھی. اینڈ ہاؤ ڈیڈ ہی اسپینڈ ہز منی، اور وہ اپنے پیسے کس طرح سے گزارا کرتا تھا آفٹر ہز ریٹائرمنٹ، اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد. ہز پینشن واز سفیشینٹ بیکاز ہی واز alone، کیونکہ وہ تنہا تھا. اینڈ اٹ کین ایزیلی فلفل ہز آل نیسیسٹیز، اور یہ پینشن جو تھی اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کر سکتی تھی. ہاں البتہ گیسٹ وغیرہ، اسٹوڈنٹس وغیرہ آتے تو مسٹر چپس جو ہے ان کو چائے وغیرہ پلاتا، بسکٹ کھلاتا. تو یہ مسٹر چپس کی کیا تھی؟ روٹین تھی. پھر ہے مسٹر چپس نے اپنے روم کی فرنیشنگ کس طرح سے کی ہوئی تھی. اس نے جو ہے اس کے پاس اس نے بک شیلف رکھی ہوئی تھیں، اس کے اندر کتابیں تھیں. اس کے علاوہ پکچرز اس نے لگائے ہوئے تھے دیواروں پر، خاص طور پر ایکروپولس اور فورم کے حوالے سے. اس کے علاوہ سپورٹنگ ٹرافیز تھیں. اچھا، پھر جو ہے ایزی چیئر تھی، ایک ٹرکش کارپیٹ تھی پرانی، اور اس نے جو ہے وہ بکس وغیرہ رکھی ہوئی تھیں، خاص کر جس طرح سے زینوفون اور ورجل وغیرہ کے رائٹر ہیں ان کی کتابیں تھیں. اور اس کے علاوہ اس نے ڈیٹیکٹیو ناول جس طرح سے ڈاکٹر تھارن ڈائک اور انسپیکٹر فرینچ جیسے رائٹر جو ہیں ان کے ڈیٹیکٹیو ناولز مسٹر چپس نے رکھے ہوئے تھے. اچھا، پھر ہے ہمارے پاس کویشچن واٹ ڈیڈ مسٹر چپس فیل ان ڈفرینٹ سیزن، کہ مختلف موسموں کے اندر جو ہے مسٹر چپس کیا محسوس کرتا تھا. وچ سیزن ڈیڈ مسٹر چپس لائک موسٹ. مسٹر چپس کا سب سے زیادہ پسندیدہ موسم کون سا تھا. اب مسٹر چپس جو تھا اس کو چونکہ برونکائٹس کی بیماری تھی، تو جب ونٹر کا سیزن آتا، گرمیوں کا سردیوں کا سیزن آتا، تو اس میں اس کی برونکائٹس کی بیماری جو تھی وہ بڑھ جاتی تھی. تو اس لیے جو ہے یہ گرمیوں کے سمر سیزن کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا، تو اس میں تھوڑا یہ ایزی رہتا تھا. تو اس چیپٹر کے جو ہیں خاص طور پر یہ کویشچن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ان کو آپ نے توجہ کے ساتھ تیار کرنا ہے، اور سینونیمز بھی دیکھنے ہیں ان چیپٹرز وغیرہ کے.
امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارے یہ لیکچر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔